الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تمام بھائیوں کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو دنیا اور آخرت میں برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائیں۔ آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خوشیاں، برکتیں، بھلائیاں عطا فرمائیں۔ آپ کی ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں، تمام حاجات خیر عافیت کے ساتھ پوری فرمائیں۔ عید الفطر شوال کے مہینے میں آتی ہے، یعنی عید کا پہلا دن جو ہے یہ تمام مسلمانوں کے حق میں اس کو عید فرمائے گئے ہیں، عید الفطر۔ اور ظاہر ہے رب تعالیٰ نے حکم فرمایا خوشی منانے کا، تو ہم مناتے ہیں۔ تو شوال کے پہلے دن روزہ رکھنا، یہ اس کو افطار کا دن فرمایا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح سال میں مزید 4 دن، بقرہ عید کا دن، قربانی کا دن جسے کہتے ہیں، قربانی کی عید، اور اس کے بعد مزید 3 دن، یہ پورے 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ سال میں آپ جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، اور بعض روزے رکھنا فرض ہے جیسے رمضان کے روزے، اور بعض صورتوں میں روزہ رکھنا واجب بھی ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے اگر منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام مکمل ہو جائے، فلاں جائز کام، تو میں اللہ پاک کی رضا کے لیے میرے پر ایک روزہ ہے، تو وہ فلاں کام اگر پورا ہو جائے تو وہ روزہ رکھنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے اعتکاف کی نیت کی تو پھر وہ اعتکاف کو پورا کرنا، پھر اس واجب اعتکاف، کیونکہ منت کا اعتکاف جو ہوتا ہے وہ واجب اعتکاف ہوتا ہے، اس میں روزہ بھی شرط ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ ایک الگ صورتحال ہے۔ اسی طرح بعض روزے سنت ہوتے ہیں اور بعض نفل کے درجے میں ہوتے ہیں۔ تو شوال کا روزہ، اس کی حدیث شریف میں فضائل فرمائے گئے ہیں کہ عید الفطر کے بعد پورے شوال میں، عید الفطر کے بعد جو 6 روزے رکھے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے کہ آج ہی اس کی ولادت ہوئی، آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو شوال عید الفطر کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے رکھے تو اس نے گویا کہ عمر بھر اس نے روزے رکھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے شوال میں 6 روزے رکھے عید الفطر کے بعد، یعنی پہلی تاریخ کے علاوہ پورے شوال میں 6 روزے رکھے، تو گویا کہ اس نے سال بھر روزے رکھے، یعنی رمضان کے روزے رکھنے کے بعد 6 روزے شوال میں رکھے، تو اس نے گویا کہ سال بھر، پورے سال روزے رکھے، 365 360 دن، جو اسلامک تاریخ کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ 360 دن بنتے ہیں، کیونکہ اسلامی دن جو ہے، اسلامی مہینہ، وہ زیادہ سے زیادہ 30 دن کا ہوتا ہے، تو 30 کو آپ ملٹیپلائی کریں 12 سے تو 360 دن بنتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر ایسا کم ہوتا ہے کہ پورے مہینے 30 دن کے ہوں۔ عام طور پر بعض اوقات 29 کو بھی چاند نظر آ جاتا ہے، جس طرح کہ ابھی ہم نے رمضان میں دیکھا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کیا ہم ان 6 روزوں کو ایک ساتھ ہی رکھنا ضروری ہے یا الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ عید الفطر کے یہ 6 روزوں کو ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو پورے مہینے میں ایک روزہ رکھ کر پھر 2-3 دن کا وقفہ دے کر ایک روزہ رکھ لیں، پھر ایک روزہ رکھیں، پھر 2-3 دن کا وقفہ کر کے ایک روزہ رکھ لیں۔ تو اسی طرح کر کے آپ چاہیں تو 1 دن کا وقفہ کر دیں، چاہیں تو 2 دن کا وقفہ کر دیں، چاہیں تو آپ 5 دن کا وقفہ کر کے ایک روزہ رکھ لیں۔ تو اس طرح یعنی پورے مہینے کے اندر آپ ان روزوں کو مکمل کر دیں، تو ان روزوں کو مکمل کرنے کی وجہ سے آپ کو پورے عید و فضیلت فرمائی گئی حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ جو شوال میں روزے رکھے، شوال میں 6 روزے رکھے، اس نے گویا کہ اس کی گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے کہ آج ہی ولادت ہوئی، یا عمر بھر روزے رکھے یا سال بھر روزے رکھے، وہ فضیلت کو پالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ شوال میں 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔